دین کے بغیر انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر دین ہوگا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کے اندر دین نہیں ہوگا اور دنیا سے چلا گیا، اگر پوری دنیا بھی اللہ کو سامنے کرے کہ سونا چاندی لے لے میرے فدیے میں اور مجھے اپنے عذاب اور گرفت سے چھڑوا دیجیے، تو وہ پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک ہے، ایمان کے بغیر بس صاف بات ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر ذرا برابر ایمان ہو، ٹھیک ہے، ذرا برابر ایمان، ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ ذرا اس کو کہتے ہیں جس کی تقسیم نہیں ہو، دو نہیں بنتے، اتنا کم ایمان۔ انسان دنیا سے چلا گیا، اتنا ایمان بھی لے گیا، پھر بھی اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے، ٹھیک ہے۔ اور جس کے پہاڑوں کے برابر ایمان ہوگا اس کو اللہ پاک کیا دیں گے، پہاڑوں کے برابر ایمان۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، اس میں ذرا برابر شک نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ ایمان والا ہے، لیکن اکثر میں بیان میں بھی کہتا ہوں یہ ایمان والے ہم ہیں، لیکن جو ہے نا کمزور ایمان والے، ٹھیک ہے، کمزور ایمان والے۔ اگر اس ایمان سے موت آ گئی نا تو شاید آخرت میں ہماری نجات ہوگی۔ ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں۔ اس مجلس میں ایک آدمی جو ہے نا مجلس میں اٹھے اور کہیں کہ بیت اللہ کی رب کی قسم کہ میں روپے والا ہوں، چاہے اس کے پاس 5 روپے کیوں نہ ہو، قسم اٹھائے کہ میں روپے والا ہوں، 5 روپے، بیت اللہ کی رب کی قسم کہ میں روپے والا ہوں۔ اور ایک آدمی اس مجلس میں اٹھے اور وہ کہے کہ بیت اللہ کی رب کی قسم کہ میں جو ہے 5 کروڑ روپے اس کے پاس، میں بھی روپے والا ہوں۔ تو دونوں کا قسم علماء کرام فرماتے ہیں صحیح ہے، 5 روپے بھی روپے ہیں اور 5 کروڑ نہیں ہے، یہ بھی روپے ہیں، دونوں کا قسم صحیح ہے۔ 5 روپے والا کا قسم بھی صحیح اور 5 کروڑ والوں کا قسم بھی صحیح۔ اور آپ خود سوچیں کہ 5 روپے سے کچھ ہوتا ہے؟ روپے والے تو ہیں لیکن اس سے کچھ ہوتا ہے؟ ایک روٹی بھی 5 روپے پہ نہیں ملتی، بجلی کا بل ادا نہیں ہو سکتا، گھر کا کرایہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، 5 روپے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر یہ ایک نہیں 1000 قسم بھی کہیں کہ میں روپے والے ہوں تو اس کا قسم بالکل صحیح ہے، 1000 دفعہ کہا۔ اور 5 کروڑ جس کے پاس ہو تو 5 کروڑ والوں کے پاس اگر ایک گاڑی ہو دوسرا بھی لے سکتا ہے، 5 کروڑ ہے، ایک ملازم رکھ رہے دوسرا بھی رکھ سکتا ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں دوسرا گھر بھی بنا سکتے ہیں، 5 کروڑ ہے، اس سے کچھ تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے نا 5۔ بس دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ بس جیسے کروڑوں اربوں خربوں اتنا بڑا ایمان تھا ان سے، وہ اپنے ایمان پہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اور ہمارا بھی ایمان ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں اس میں بھی شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ایمان ہمارا ہے نا، اس ایمان پر ہم اپنے نظروں کو جو ہے گناہ سے نہیں بچا سکتے، اپنے زبان کو جو ہے نا گناہ سے نہیں رکوا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس زبان
اس جو ہے ایمان پر ہم غیبت سے جو ہے نا نہیں بچ سکتے، اس ایمان پر ہم صحیح جو ہے فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایمان والے ہیں لیکن کمزور ایمان والے، ایسا ایمان ایسا کمزور آدمی جو ہے نا اپنے جو ہے نا آنکھوں کو گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ تو جو ہے یہ ہم جو جمع ہوئے ہیں یہ ایمان کی محنت ہے کہ ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں، ٹھیک ہے، مضبوط، کسی سے بھی اثر نہ لے، کسی سے اثر بھی نہ لے، اور کسی سے جو ہے نا امید بھی نہ رکھے سوائے اللہ پاک کے ذات عالی سے۔ تبلیغ کی محنت جی ایمان کی محنت کہ ہمارے ایمان بس مضبوط ہو جائے۔ یہ ابھی دنیا میں نعرے لگتے ہیں، بہت نعرے لگتے ہیں، اور ایسے نعرے لگاتے ہیں لوگ۔ صحابہ کرام بھی نعرہ لگاتے تھے۔ صحابہ کا نعرہ کیا تھا پتہ ہے؟ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے صحابہ کا نعرہ یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ جو ہے یہ پوری دنیا میں غالب ہو جائے، اور کفر کا کلمہ جو ہے وہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائے۔ اس کے لیے جان بھی جائے تو چلی جائے، اولاد بھی جائے تو چلی جائے، اس کے لیے عزتیں بھی چلی جائیں تو چلی جائیں، لیکن اللہ کا کلمہ جو ہے وہ پوری دنیا میں غالب ہو جائے، اور کفر کا کلمہ جو ہے وہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائے۔ صحابہ نے اس کے لیے یہی بیٹھا۔ تو بھائی جو ایمان کی محنت، اس پر جو ہے نا محنت کرنی پڑے۔ یہ نہیں شب جمعہ کا بیان سننا یہ ثواب سے خالی نہیں، شب جمعہ میں آنا ثواب سے خالی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں بڑے مجمع میں نماز پڑھنا ثواب سے خالی نہیں، لیکن اصل مقصود اس مجمع کو جمع کرنا جو ہے نا یہ پورے عالم میں اس کی جو ہے نا تشکیل کرنے کہ منتشر ہو جائیں۔ کہتے ہیں ہمارا جمع ہونا کہیں بھی نہیں، ہم جب جمع کرتے ہیں تو یہ منتشر ہونے کو جمع کرتے ہیں کہ سارے مسلمان پوری دنیا میں منتشر ہو جائیں اور اللہ کے کلمے کی دعوت لوگوں کو دے دیں کہ لوگوں تمہاری کامیابی کامرانی جو ہے دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ اللہ کے حکم میں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال کے اندر در در پھیرے، گھر گھر پھیرے، ملک ملک پھیرے، اقلیم اقلیم پھیرے، بریاعظم بریاعظم پھیرے، ہر مسلمان صحابہ کرام کا یہی کام تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کام پر ڈالا تھا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ اس کو بٹھایا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تشکیلیں کی تشکیلیں دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام گئے، اور اس کلمے کی محنت، اور یہ بھی ذہن میں ہو جب تک انسان کلمہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، تب تک اس انسان کو آخرت میں کامیابی بالکل نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشانیوں میں چلا جائے اور ہمیشہ پریشان ہو، پریشانی اس کی روزانہ بڑھتی چلی جائے، تخفیف اس میں نہیں ہو، تخفیف نہیں ہو، اللہ کے عذاب میں تخفیف نہیں۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں ہم اس لیے جمع ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نا پوری دنیا میں ہم اللہ کے دین کے لیے پھیریں۔ حضور پاک علیہ السلام جس دن دنیا سے تشریف لے گئے اسی دن سے جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بچوں میں جو ہے نا
پیغمبر پیدا نہیں ہو. ہمارا عقیدہ بھی ہے سب کا کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد دوسرا پیغمبر نبی رسول کو آنا نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لوگ روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، روزانہ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. تو ان لوگوں کو کلمہ کون پہنچائے؟ کون پہنچائے؟ ان لوگوں کو کلمہ پہنچانے والے وہ پہنچائیں گے جس نے کلمہ پڑھا ہے. صحابہ کرام پوری دنیا میں پھرے، پوری دنیا، اور پتہ ہے پوری دنیا میں قبریں بھی بنائی، قبریں بنائی. سن 85 میں ہم ایک ملک میں گئے، ہمارے اعظم شاہ صاحب امیر تھے، تو ریمنڈ سے ایک خط آیا. وہ خط لکھا تھا مولانا ظہیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان دنوں میں عبد الوہاب صاحب جو تھے وہ حج پہ تشریف لے گئے رحمۃ اللہ علیہ. تو خط میں لکھا تھا، خط میں کہتے ہیں آپ کی جماعت جہاں کام کر رہی، جن علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ یہاں پر صحابہ کرام بھی گئے، اور صحابہ کرام نے وہاں جو اپنے قبریں بھی بنائی. تو ان لوگوں کو دینی حالات جو ہے نا، دینی حالات جو ہے وہ لے لیں، اور وہ حالات جو ہے نا آپ کی مہربانی ہوگی وہ ہمیں خط میں لکھ کر بھیج. ٹھیک ہے. ایک جزیرہ تھا، مافیا اس کا نام تھا. بس ہم لوگ تو جو ہے نا رات کو لانچ میں بیٹھ گئے، صبح جو ہے نا عصر کو وہاں پہنچے. پہلے بھی میں نے کارگزاری سنائی، 360 آدمی اس جزیرے میں جو ہے نا ٹوٹل مرد ہیں، اور 24 گھنٹوں میں ایک دن کھانا کھاتے، 24 گھنٹوں میں ایک وقت کھانا کھاتے. اکثر کے جو ہے پیزار نہیں تھے، پاؤں کے چپل جو ہے وہ بھی نہیں. مچھلیاں پکڑتے تھے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ بیچتے بھی. غریب لوگ. کنارے پر جب ہم پہنچے تو سورے جمع ہو گئے، تو ہم سے سوالات کرنے لگے، آپ یہاں کیسے آئے؟ بیان کا وقت کم ہوتا ہے، بس صاف بات ہے. ترجمان بھی تھے، انگلش والے، عربی والے بھی. تو وہ ہمارے ترجمان بھائی نے ان سے کہا کہ ہم مسلمانوں سے ملنے کے لیے آئے. بس صاف ستھرا بات. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. بس یہ بات سنتے ہی وہ بس وہ ہمارے لانچوں پہ جو ہے اس نے بس فوراً جو ہے جپٹے. اور ہمارے بوڑھے سفید ریش والے، ہم 85 میں تو ہماری کالی داڑھی تھی، شاہ صاحب کی بھی کالی، یا صاحب جو تھے ان کی بھی کالی داڑھی بالکل. تو کچھ ایسے ساتھی بھی تھے جو مقیمین تھے مرکز میں، بعد میں مقیمین بنے. تو ان کو کندھوں پہ بٹھایا، باہر نکالا، خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس مسلمان آئے. اللہ اکبر. عصر کو پہنچے، مغرب کو اس کی مسجد میں گئے، بڑی مسجد تھی. بات جو ہے نا ہوئی، تو مطالبہ جب رکھا نا تو مطالبے میں پاکستان میں 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ تو سارا مجمع اٹھ گیا کہ ہم تیار ہیں، لیکن کسی کے پاس ایک دن کے پیسے بھی نہیں، ایک دن. اور کہتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے چلو، ہمیں دین سکھاؤ، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگیں گے، پانی نہیں مانگیں گے. ایک دن گزر گیا، ساری رات وہ مردوں نے جو ہے نیند بھی نہیں کیا.
وہ مسجد کے ارد گرد بیٹھے تھے. میں خود باہر نکلا تو ایک ترجمان کو ساتھ لے. میں نے کہا کیا کرتے ہو آپ؟ گھروں میں چلے جائیں. کہتے نہیں، زندگی میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو دیکھ پہلی دفعہ، اس لیے بیٹھے ہیں. یہ باہر نکلیں گے ہم اس کی زیارت کریں گے. اتنے خوش تھے. غریب لوگ، قسم سے کہتا ہوں غریب لوگ ہیں نا، سب نے اکٹھے جو ہے نا جمع ہو کر گائے کو ذبح کیا. گائے ہمارے مہمان نوازی. اور عورتوں کو کہا، رات کو ایک کنواں تھا خشک پڑا تھا، کہتے ہیں اس میں پانی جو ہے پانی سے بھر دو، یہ مہمان خوش ہو جائیں. گائے بھی ذبح کی، مچھلیاں بھی لائی. اور دوسرا دن بھی اس کے پاس ہم رہے. ایک ساتھی کہتے تھے اللہ پاک کی قسم کہ ہمیں عید پر کبھی عید پر بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جیسے آپ کے آنے پر خوشی ہو. صبح سب نے صاف کپڑے پہنے تھے جیسے عید ہو. پہلی دفعہ مسلمان آئے، پہلی دفعہ. پھر جی ان کے پاس پیسے نہیں تو پھر اس کا یہ 10 ساتھی 8 ساتھی ہمارے ساتھ ایک ہفتے کے لیے چلے، لیکن ہم نے ان سے کہا پیسے آپ اپنے لگائیں. پاکستان کے 8 آنے انہوں نے زور لگائے، وہ پیدا کیا، ہمارے ساتھ چل پڑے. 8 آنے ایک ہفتے کے، کیونکہ ریون سے ہدایات تھی بغیر پیسوں کے نہ چلانا، پھر آپ کی جماعت تنگ ہو جائے. تو دوسرے دن جب جا رہے تھے کنارے پر سارے لوگ استقبال کے لیے آئے، تو ایسے رو رہے تھے نا، ایسے جیسے کسی کے گھر میں جو ہے نا فوتگی ہو گئی. دوڑے مار مار. پہلی دفعہ اعظم شاہ صاحب کو میں نے وہاں پہلی دفعہ ایسے زور زور سے اس کا رونا میں نے دیکھا، کیسے رو رہے ہیں. اس سے پوچھا، ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کیوں روتے ہو، روتے کیوں؟ تو ان لوگوں میں ادب بہت ہے. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ادب سفید ریش والا ہوگا کوئی بھی جوان نہیں بولے. حضور کے پاس جو ہے نا ایک بوڑھا ہے اور ایک جوان بولتے تھے. حضور نے فرمایا مفہوم حدیث، یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ میرے والد محترم ہے. کہتے ہیں اچھا اس کے سامنے مت بولو اور اس سے آگے مت جاؤ اور اس سے پہلے مت بیٹھا کرو. تو وہ ہم نے وہاں دیکھ مجلس میں ایک سفید ریش والا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے، باقی سب چپ. تو بوڑھے نے کہا کہ ہم اس لیے روتے ہیں اس لیے کہ آپ سے پہلے ہمارے پاس لوگ آئے، لیکن وہ ہمیں کہتے تھے ہاں تم بے وقوف مت بنو، دنیا میں اسلام ختم ہے، دنیا میں اسلام ختم، اگر ہے تو عیسائیت. بے وقوف مت بنو. پھر ہمارے پاس جوان لڑکیاں آئی، جوان لڑکے آئے، جوان لڑکی اور لڑکیاں اکٹھے آئے. ہمیں جو ہے نا دوائیاں دیتے تھے، ہمیں جو ہے نا ہمیں چاول دیتے تھے اور ہمیں خوراک دیتے تھے. اللہ کی قسم کہتے ہیں ڈالر پیسے دیتے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو واپس کیا، قبول نہیں کیا. ہم اس لیے روتے ہیں. ان کو قبول نہیں کیا، وہ کہتے ہیں دنیا میں اسلام ختم ہے. ہم نے ان سے کہا کہ اسلام دنیا میں ختم ہو، لیکن ہمارا موت جو ہے وہ اسلام پر ہوگی. اسلام ہم آپ کی ایک چیز قبول نہیں کریں. ترجمان سے پھر پوچھا کہ بھائی ذرا کتنے روتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے روتے ہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ
زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے مسلمانوں کو دیکھ لی پہلی دفعہ، اور وہ ہمارے پاس 2 دن گزار کے پھر اتنے جلدی جا رہے ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں۔ ہم نے تو علماء سے سنا ہے کم کھانے والے لوگ ذہین ہوتے ہیں، ہاں بچہ بھی زیادہ کھاتے ہیں، شیخ صاحب نے لکھا ہے ذہن کند ہوتا ہے۔ تو وہ جی بس انہوں نے جو ہے وہ بابا جی نے باتیں شروع کی، اللہ تمہیں جو ہے نا اپنے ملک خیریت سے پہنچائے، اللہ تمہیں اپنے والدین کو خیریت سے پہنچائے، اللہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کو خیریت سے پہنچائے، لیکن میری ایک بات سننا، میری ایک بات سن، اس کو بھولنا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب بھی تم مسلمانوں پاکستان چلے جاؤ، ہماری طرف سے ہماری طرف سے مسلمان بھائیوں کو سلام کہہ، اور ان سے کہہ دینا کہ افریقہ کے جزیروں میں تمہارے غریب مسلمان لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں، کبھی کبھار ان کی بھی خیر خبر لیں۔ ان کو کہا کہ ہمیں جو ہے بلانا نہیں ہے، ہمارا بھی خیر خبر لیں۔ تو بات میں کرتا ہوں، میرے وہاں پوچھا نا، خط میں تو لکھا تھا صحابہ کرام گئے، اعظم شاہ صاحب بھی الحمدللہ اللہ بہت زندگی دے، یہ موجود ہے، وہ ایاز بھائی بھی موجود ہے۔ تو میں نے بات چھیڑی کہ یہاں صحابہ کرام کی قبر ہے، کہتے ہیں ہاں ہے۔ میں خود بھی ان کے ساتھ چلا، ساتھ بھی گئے، بعد میں آگے پیچھے۔ تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے کہا، ترجمان میرے ساتھ تھا وہ سہیلی کا، کہتے ہیں یہ قبر دیکھو، یہ امیر یہاں مستورات کی جماعت آئی تھی، مستورات کی جماعت، اور یہ جو ہے نا یہ قبر، یہ امیر صاحب جو مستورات کے تھے اس کی بیوی کی قبر ہے۔ دوسرا قبر بتایا کہ یہ امیر صاحب کی قبر ہے، جو اس جماعت کا امیر تھا یہ اس کی قبر ہے۔ تو قبریں بنا لی گئے پوری دنیا میں، جب قیامت ہوگی تو کہاں کہاں سے صحابہ کرام اٹھے، روس سے بھی اٹھیں گے، چین سے بھی اٹھیں گے، افغانستان سے بھی اٹھیں گے، پشاور سے بھی اٹھیں گے، پنجگور جو ہے سندھ کا علاقہ ہے وہاں سے بھی اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس دن ہمارے جو ہے بھائی بات کر رہے تھے، بات کیا کر رہے تھے آپ کو میں نے شاید بتایا بھی ہو، کہتے ہیں کہ ابو کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، تو ایک عورت آئی، اس کو تھیلے میں کچھ دے دیا، تھیلے میں کچھ، اور بعد میں جب تھیلے کو دیکھ لیا نا، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے سر کے بال انہوں نے دیے، سر کے بال دیے، یہ تو میں جو ہے کام آئے گا، کوئی زخمی ہوگا تو یہ جو ہے نا بالوں سے اس کو جو ہے نا، تو بس وہ چلے گئے۔ واپسی پر جب آ رہے تھے نا، تو جابات میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو غور سے سنو بات، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو ساری جماعت تھی، جماعت نے اس کے لیے قبر کھودی اور اس کو جو ہے دفن کیا۔ تو جب زمین میں رکھا نا، پھر زمین نے بار پھر پھینک دیا، پھر انہوں نے قبر کھودی، پھر جو ہے نا پھر زمین نے بار پھینک دی، دوبارہ اس کے لیے قبر بنا لی، دفن کیا، پھر امیر صاحب نے کہا اس کو چھوڑو بس چلو۔ امیر کے ساتھ ہم تو سنتے رہتے علماء کرام سے اللہ کی مدد ہوتی، کہتے بس اس کو یہاں چھوڑو اسی طرح، تو چلے گئے۔ پیچھے جب جماعت والوں نے دیکھا نا، یہ جو ہے نا
جانور جو تھے اوپر سے جانور آئے اور اس کا جو ہے نا گوشت کو نوچتے تھے بدن سے، بالکل اس کا بدن سے سارا گوشت، یہ ساتھی دیکھ رہے کہ اس کا گوشت جو ہے نا، اس کا گوشت پرندوں نے جو ہے نا وہ نوچ لیا، کھا لیا۔ واپسی پر آتے پھر راستے میں وہ مستورات کڑی تھی جنہوں نے وہ تیلا دیا، ساتھ ایک لڑکی بھی کڑی تھی۔ تو جب جماعت جا رہی تھی تو انہوں نے جماعت کو پورے نظر سے دیکھا، تو اس عورت کے ساتھ وہ بچی جو تھی، تو اس بچی نے جو ہے کہا امی سے کہ امی اس لشکر میں تو میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ امیر کو بھی پتہ نہیں، امیر سے معلومات کیا، وہ کہتے میں تو جانتا نہیں ہوں کہ یہ کون تھا، کہتے وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، اسی طرح ہم دفن کرتے تھے اور پھر وہ زمین اس کو اندر نہیں چھوڑتے تھے، باہر نکلتے، پھر ہم نے ایسے چھوڑ دیا اور یہ پرندے آئے، انہوں نے جو ہے نوچ لیا اس کا گوشت۔ تو اس کی بیوی نے کہا ہاں یہ 20 سال سے دعا مانگ رہے تھے، 20 سال سے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے، ٹھیک ہے، اور یا اللہ میرے بدن کا جو گوشت ہے یا اللہ یہ سارے یہ پرندے کھا لیں، اور کل قیامت کے دن جب آپ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا جو ہے نا وہ پرندوں کے جو ہے وہ پیٹوں سے نکلے اور میں آپ کے سامنے پیش ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ 20 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ میرا خاوند تھا اور اس کا بھائی، قربانی کرتے ہیں۔ بھائیو دوستوں بزرگوں، ابھی بھی جو ہے نا تھوڑی بہت یہ شبی جمعہ میں آنا بھی قربانی، لیکن قربانی کو بڑھانا یہ ہے، قربانی کیا ہے پتہ ہے؟ آخری بس ہم نے جو علماء سے سنا ہے، قربانی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایسا جو ہے نا ایسا ایمان مضبوط بن جائے کہ اللہ پر جان دینا آسان ہو جائے۔ جیسے اللہ پر ابھی اللہ کو 3 دن دینا مشکل ہے، اللہ کو چلہ دینا مشکل ہے۔ یہ کل قیامت کے دن جب انسان کو اس کا اجر اور ثواب اور اللہ پاک اس کو جو ہے اپنے راستے کے تکلیفوں سے نوازیں گے، دیکھیں گے۔ ہاں یہ صبر کا حدیث ہے، یہ ہے سنو صبر کا حدیث۔ دنیا میں انسان صبر کرے، کہتے ہیں صبر والوں کو اتنا ملے گا اتنا کہ کل جو ہے اور لوگ دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا بدن کا گوشت کینچیوں سے کاٹ جاتا، لیکن آج جو ہے نا آج یہ نعمتیں ہمیں بھی مل جائیں۔ یہ بھی صبر ہے، چلہ لگانا بیوی بچوں سے صبر، والدین سے صبر، ہاں اور دوستوں سے صبر، اپنے علاقے سے صبر، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام یہ چیز جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم اردن میں گئے، اردن میں گئے، جو میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ پاک کی قسم بہت سے ساتھی اردن میں گئے، ہمارے مجمع میں بیٹھے، صحابہ کرام کی قبروں پر جب ہم جاتے تھے، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شہداء کو میرا سلام کہنا، یا حاجی صاحب کی ہمیں رخصت کرتے تھے کہ شہداء کو میرا سلام کہنا۔ تو جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ جب ہم جاتے تو وہاں جو ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گئے نا، تو یہ تو عالم تھے، 2 عالم تھے، ماجد الدین صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، ہم بھی بس ان کے ساتھ ہیں۔ قسم سے کہتا ہوں، قسم کہ ہمیں جو ہے نا ہم لوگ اس وقت ہمارے مجمع میں غریب بہت ہوں گے،
لیکن اس کے جو ہے مزار کے اوپر بھی ادھر ادھر جو ہے عیسیاں لگی ہوئی تھی، پنکھے لگے ہوئے. اور جب ہمیں دیکھا نا کہ وہ جو لوگ وہاں ڈیوٹی دیتے تھے ان کے قبروں پر یہ قبریں قریب مسجد، تو ہمارے ساتھیوں سے مسافہ کیا. اردن والے بہت اچھے لوگ، بہت اچھے نرم لوگ. پھر کہتے ہیں آپ لوگ مہمان ہیں، ہمیں جگہ دے دی، بٹھا دی، کچھ کھا لیں کچھ پی لیں. مولانا صاحب جو ہے وہ تو داعش تھے، داعش، انہوں نے بس ان کو ترغیب دے. قسم سے کہتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ اوپر جو کپڑا بچھایا ہے نا کہ ان سے خوشبو لوگوں نے لگائی. جمیل صاحب کہتے تھے نہیں، کپڑے سے خوشبو نہیں آتی، ان کے قبروں سے خوشبو آتی. ان کے قبروں سے. آج زمین پہ جو ہے نا دنیا سے رخصت ہوئے پھر بھی اس کی عزت ہے. اور مولانا صاحب کہتے تھے یہ مفتی اعظم تھے، مدینہ منور کے مفتی اعظم تھے. مجھے نام سے پکارتے تھے مولانا جمیل صاحب، یہ مفتی اعظم تھے. دیکھو مفتی اعظم کا قبر کہاں بنا ہے، بیٹا بھی اس کا عبدالرحمن کا قبر بھی وہاں ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین کے لیے بس اصل قربانی ہے. اگر اس سے قربانی نکل جائے نا، کوئی سی روزے کا قربانی دے گا مشغول لوگوں کے لیے، کوئی چلے کا دے گا، کوئی 3 چلے کا دے گا، لیکن یہ قربانی کی بغیر، یہ گاڑی قربانی کی بغیر نہیں چلے. یہ سب کے ذہن میں. گش بھی قربانی ہے، یہ نہیں ہے کہ گش قربانی نہیں. تو یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، جتنا جتنا قربانی کریں گے اتنا اتنا ایمان مضبوط ہوگا. جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اتنا اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا. ایمان جتنا مضبوط، ٹھیک ہے، ایسے مضبوط کہ اللہ پر ہمیں جان دینا آ جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایونٹ سے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے بعض علاقے جو ہے، بعض علاقے والے ایک دفعہ بھی جو ہے نا پچھلے مہینے بھی، پچھلے سال بھی ایونٹ میں خدمت کا جن کا مہینہ تھا وہ لوگ جو ہے نا وہ کم آئے تھے، ہمارے بھائی ہیں. پھر ہمارے مرکز والوں کو اللہ جزائے خیر دے دے، سارے مجمع کو اللہ جزائے خیر دے دے. پھر یہاں مطالبہ چلا تو 100 سے زیادہ، ابھی مولانا صاحب فرماتے تھے 100 سے زیادہ 108 آدمی لکھے. اس دن جو ہے نا پھر وہاں سے فون آیا کہ یہاں پر تو ہمارے دکانداری کے لیے بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، پھر شاہ صاحب نے خود تقاضا چلایا. ٹھیک ہے، صبح بھی چلایا، صبح مشورے والوں میں چلایا، بعد میں جو ہے 24 گھنٹے والے تیرا والے لوگ آئے تھے. 24 گھنٹے وہ کے لیے آئے تھے، 24 گھنٹوں کے لیے آئے تھے کوہاٹ، اور کوہاٹ سے یہاں سے ترغیب دے دی 15 دن کے لیے 52 آدمی چلے گا. 50 2 52 تیرہ سے آئے تھے لوگ. ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی بھی ان کا تقاضا ہے اور بھرپور ان کا تقاضا. ہم تو مطالبے والوں کو میں نے کہا 7 مہینے یہ جماعت کی تقاضا چلائیں گے، لیکن یہ ہے کہ بس قربانی. یہ مولانا صاحب، ہم تو اپنے مولوی صاحب کی بات اکثر کرتے ہیں یا مفتی صاحب، کیونکہ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں. مجھے خوب یاد ہے الحمدللہ کوئی حافظے میں کمزوری نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے عید کے دن عیدگاہ سے عید کے دن لوگوں کی تشکیل اللہ کے راستے میں. ابھی پیر صاحب نے بتایا کہ
صحابہ کرام مسجد میں جاتے تھے نا تو تیار جاتے کیسے تیار کہ اگر حضور پاک علیہ السلام کسی طرح یا کسی وجہ کا یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں پھر گھر آنا نہ پڑے، ہمیں گھر آنا نہ پڑے، ایسے قربانی ہے۔ تو ہم لوگ بھی یہ تھوڑی سی قربانی ہے، یہ تو ابھی پتہ نہیں چلا، تھوڑا سا گرمی ہے، حاجی صاحب فرماتے تھے گرمی کو دیکھو تو 7 مرتبہ پڑھو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 بار، آخر میں کیا؟ لا الہ الا انت، کہتے اللہ تمہیں آخرت کی گرمی سے بچا دے گا۔ پھر فرمایا اگر زیادہ سردی ہو تو 7 مرتبہ پڑھا کر اللہم اجرنی من زمہریر، اللہم اجرنی من، 7 مرتبہ پڑھو، آخر میں کہو لا الہ الا انت، اللہ تمہیں آخرت کی سردی سے بھی بچائے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم دنیا میں گرمی برداشت کرو گے دین کے لیے، اللہ آخرت کی گرمی سے بچا دے گا، اور جب تم دین کے لیے جدائی برداشت کرے بیوی بچوں سے تو اللہ تمہیں آخرت میں جنت میں ہمیشہ کے لیے اکٹھے کر دے، اور جب تم دین کے لیے یہاں تکلیف برداشت کرو گے، کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ تمہیں آخرت کی تکلیف سے بچا دے۔ کیا کوئی جہاد تو نہیں ہے کہ ہم بس ابھی تلوار لے رہے کسی، رائیونڈ میں کیا ہے ہمارے مرکز کی طرح پنکھے لگے ہوئے ہیں، پنکھوں کے نیچے کام ہے، ٹھیک ہے۔ مہمان پوری دنیا سے مہمان آئے ہیں، اس مہمانوں کا عید بھی جو ہے نا مرکز میں ہو، ہمارے بڑوں کا عید بھی مرکز میں ہو، ہمارے سال کے لیے اندرون اور 7 مہینے کے لیے بیرون، ہمارے کوائٹ کی بات کرتا ہوں، 3 چلے کے لیے ہمارے ساتھی نکلے، اور اندرون سال علماء کرام نکلے، چلوں کے لیے لوگ نکلے، سب کا عید اللہ کے راستے میں ہو۔ تو کیا اگر ہمارا بھی جو ہے نا، اور ہمیں تو بلاوا ہے، بلاوا بھی آئے ریمنڈ والوں کا، کوہاٹ والوں پر بہت اعتماد ہے، یقین کرو۔